شہر کی تختی زندگی لیل میں نام لاکھوں دیے کسی نے سروسز ہاسپٹل کی ایک ویڈیو بھجوائی تھی، اور وہاں جو انسانوں کا جمع غفیر جس طرح وہاں کھجل اور خوار ہو رہا تھا، وہ گڈ گورننس کے منہ پہ تماچا تو ہے ہی، لیکن ظاہر ہے کہ صحت اور تعلیم یہ بہت چوتھے پانچویں بلکہ 10ویں 20ویں درجے کی وزارتیں اور اسی طرح سطح کی ترجیحات ہیں ہمارے ملک میں، اور اس میں یعنی ذہن ہی کلیئر نہیں ہے۔ یوسفی صاحب نے یہ ایک جگہ ایک اپنی سپیچ میں کہا کہ جب انسان اس طرح کی چیزوں کو اپنے سامنے طاری کر لیتا ہے تو پھر اس طرح کے ذہنی بددیانتی کے بعد ضمیر کیا، ان کو تو اپنے مافی الضمیر کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ضمیر نے تو کہاں آزاد ہونا ہے، وہ اپنا مافی الضمیر تک صحیح طور پر بیان کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے۔ معاشرہ کوئی شک نہیں ہے اسی حدوں کو اب پوری طرح چھو رہا ہے، اور جو بے حسی کی صورتحال ہے وہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہے۔ ایک تو پچھلے ہفتے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی سندھ میں وہاں کے 2 اساتذہ کو بلاسفیمی کا الزام میں، ایک خاتون اور ایک سومرو صاحب پروفیسر تھے غالباً سندھی کے، ان دونوں کو وہاں سے اٹھا لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا کہ جی انہوں نے توہین رسالت کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ اب چونکہ وہ ایک ٹول کے طور پر اور ایک حربے کے طور پر ہاتھ میں دے دی گیا ہے تو اس کو تو اب وہ اسی طرح استعمال کریں گے۔ 73 اور بلکہ 84 کے بعد، ضیاء الحق کی رجیم کے بعد بلاسفیمی کے قوانین کو بالکل اسی طرح استعمال کیا گیا ہے جس طرح 53 کے فسادات میں ختم نبوت والے ایشو کو استعمال کیا گیا تھا۔ اور اس ختم نبوت کے بعد جب پورے پنجاب میں آگیں لگیں، تباہیاں ہوئیں، جلوس نکلے، بلوے ہوئے، اور پھر بالآخر اس کو روکنے کے لیے ایک پہلا پاکستانی تاریخ کا منی مارشل لا لگانا پڑا، تو اس کے بعد جب ایک تحقیقاتی کمیشن قائم ہوا جسٹس کیانی اور جسٹس منیر والا، تو اس میں انہوں نے ایک فقرہ ایگزیکٹ یہ اس میں لکھا اپنی تحقیق میں کہ یہ ختم نبوت جو ہے یہ، یا مذہب کا جو ایشو ہے ختم نبوت والا، یہ مولویوں کے، علماء کے ہاتھ میں ایک حربے کی حیثیت رکھتا ہے جس سے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو قتل کرنے یا مارنے یا نقصان پہنچانے کا کام لیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس اصطلاح کو بہرحال حربے کا نام دیا باقاعدہ، اور اگر کوئی اولی الابصار ہوتے یا عبرت حاصل کرنے کا کلچر ہمارے ملک میں موجود ہوتا تو وہیں پہ یہ بات سیکھی جا سکتی تھی کہ آئندہ کوئی نیا ہتھیار گھڑ کے ان کے ہاتھ میں نہیں تھمانا چاہیے، کیونکہ پنجابی کہتے ہیں باندر دے ہاتھ بندوق دیو گے تو پھر وہ معاشرے کو کتے کھلون دے گا۔ وہ آپ یہ تو سوچیں کہ یہ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں آپ۔ دوسری بات یہ کہ جو اگر آپ نے قانون بنا ہی دینا تھا تو جنہوں نے آگے اس کو عدالتی نظام ہے وہاں پہ عدالت عظمیٰ کے جج اور عدالت عالیہ کے جج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کیس کیسے سنیں، یہاں تو مذہب انوالو ہے۔ تو جب آپ کے جسٹسز جو ہیں ان کو اور مائی لارڈشپس جو ہیں ان کو ہی یہ طاقت اور یہ وثوق حاصل نہیں ہے، ان کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ وہ بلا خوف انصاف کر سکیں، تو پھر آپ کو ضرورت کیا تھی کہ آپ ان قوانین کے ذریعے پبلک کی گردنیں کیوں ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اب یہ 2 ہیں، ایک خاتون تھیں، ایک یہ صاحب تھے، ان کی زندگیاں گزر گئی ہوں گی، ان کو ساری عمر توہین کرنی یاد نہیں آئی، لیکن جس دن ان کا کسی کے ساتھ پھڈا ہوا ہے تو اس پھڈے کا علاج اسی میں ڈھونڈا گیا کہ سب سے سخت قانون یہی ہے، اس میں پکڑ کے اس کو بک کر دیں۔ اس میں جو ہے نا میں اس پہ پاسنگ ریمارکس کے طور پر بات نہیں کرنی چاہتا۔ بات یہ ہے کہ یہ الزام خورشید شاہ کے اوپر بھی لگا کہ اس نے توہین کی ہے، توہین رسالت اور توہین مذہب کہہ دیتے ہیں۔ ضرورت پڑی تو انہوں نے عمران خان کے اوپر بھی کہا کہ اس نے بھی یہ ہوا ہے، جس منسٹر کے اوپر، رانا ثناء اللہ کے اوپر بھی کہتے ہیں اس نے بھی کی۔
جب یعنی یہ جو اشرافیہ کے جو اوپر بڑے بڑے نام ہیں ان کے اوپر جب ان کا دل چاہے یہ کہتے ہیں کہ یہ توہین ہوئی ہے جی. اور یہی توہین کے اوپر فیض آباد میں اور پورا پاکستان پورا اسلام آباد جیم کر دیا گیا. اور ایشو کیا ہے کہ جناب فلاں نے توہین کی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے وہاں دیکھا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب یہ خادم رضوی والا ایشو جو تھا انہوں نے جب اپنی توہین کی زبان درازیاں جو ہیں توہین کے قانون کے نام پر ان پہ جو ہی چیف آف آرمی سٹاف کا نام انہوں نے کثرت سے استعمال کرنا شروع کیا اور چیف جسٹس آف پاکستان کا، ایک رات کے کریک ڈاؤن میں وہ سارے اٹھا بھی لیے گئے، ان کا رینجرز بھی آ گئیں، سارا کچھ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ دیے کا نام دوبارہ نہیں لیا میں نے. خادم رضوی سے کے منہ سے دوبارہ یہ بات نہیں سنی ہم نے کہ چیف جو ہے وہ اس نے توہین رسالت کی ہے یا کریں گے. ایک فرمان ہے میں نے سب